जैसा कि आप जानते हैं कि EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल के TGT के इम्तिहान की तारीख़ आ गई है। ये इम्तिहान दिसंबर में 13, 14 और 21 को मुनक़िद कराए जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने EMRS TGT उर्दू का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस क्लास में हम सन 2023 में जो उर्दू के सवालात आए थे उनको हल करेंगे। ये सवालात NCERT से आए थे, इसलिए हम आपको NCERT से डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मुहैया कराएंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम साबित होने वाली है। चलिए पहला सवाल आपके सामने है कि हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरी हुई ज़िंदगी किसके अफसानों और नावलों का मौजू है? तो जिलानी बानो के अफसानों और नावलों में आपको हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरी हुई ज़िंदगी देखने को मिलती है। अब हम जिलानी बानो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई? 14 जुलाई को 1936 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुई थी। इनके अफसानों की बात करें तो इनके अफसानवी मजमुओं में जो अहम है वो हैं रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, ये कौन हंसा, रोज़ का किस्सा, तिर्याक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, ये सब जिलानी बानो के अफसानवी मजमूए हैं। इनके मशहूर अफसानों में मोम की मरियम काफ़ी ज़्यादा अहम है, DSSB में पूछा जा चुका है। मोम की मरियम के अलावा अगर आपको जिलानी बानो के अहम अफसानों के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रॉमिस, ये इनका एक अहम अफसाना है। गुले नगमा के नाम से भी इनका एक अफसाना याद रखिएगा। गुले नगमा जो है ये शेरी मजमुआ तो फिराक गोरखपुरी का है, लेकिन अफसाने की बात करें तो गुले नगमा ये जिलानी बानो का है। रास्ता बंद है, ये भी एक अफसानवी मजमुआ जिलानी बानो का है। एक दोस्त की ज़रूरत है, दर्शन कब दोगे, ये सब कुछ अहम अफसाने हैं जन्नत की तलाश में। ठीक है, इसके बाद अकेला समंदर, ये सब किसके अहम अफसाने हैं? जिलानी बानो के। चलिए जिलानी बानो के बारे में आपने सभी अहम बातें जान ली, अगले सवाल पे चलते हैं। अदब की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इख्तिसार के साथ बयान किया जाता है? तो उसे कहते हैं अफसाना। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? अगर आपसे ये पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा उर्दू अफसाने की इब्तिदा बाकायदा तौर से प्रेमचंद ने की। इनका जो पहला अफसाना है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जो कि सोज़े वतन में था। सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। अफसाने के लुग़वी माने क्या हैं? झूठी बात, किस्सा, कहानी। अफसाने की तारीफ में एडगर एलन पो ने ये बताया कि अफसाना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ नस्र है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। अफसाने की जो खासियत है वो ये है कि इसमें वहदत तअस्सुर होता है और कुल्लियत होती है। मंटो ने अफसाने की तारीफ करते हुए ये बताया कि एक तअस्सुर खा वो किसी का हो, अपने ऊपर मुसल्लत करके इस अंदाज से बयान करना कि वो सुनने वाले पे वही असर पैदा करे, ये अफसाना है। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा ने अफसाने की तारीफ में ये लिखा कि अफसाना जिंदगी की तफसीर है।
اردو افسانے کے ابتدائی نقوش داستانوں میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ادب کی وہ کون سے صنف ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، تو وہ افسانہ ہی ہے۔ اردو افسانے کی روایت کا باقاعدہ آغاز کس کے افسانوں سے ہوتا ہے؟ تو احتشام حسین کے مطابق اردو افسانے کے موجد پریم چند ہیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند کے ہی ذریعہ اردو افسانے کی روایت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ان کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ پریم چند کے بارے میں کافی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ تو بتا دیا آپ کو کہ ان کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن ہے۔ پہلا ناول ان کا کون سا ہے؟ تو اسرار معابد ہے۔ ہفت روزہ آواز خلق میں یہ شائع ہوتا تھا کشتوار۔ اس کے علاوہ ان کے جو اہم ناول ہیں ان میں گبن، میدان عمل، چوگان ہستی، گوشہ عافیت، بازار حسن، گودان امپورٹنٹ ہے۔ پریم پچیسی، پریم بتیسی، واردات، خواب و خیال، آخری تحفہ اور زاد راہ پریم چند کے افسانوی مجموعے ہیں۔ وہ کون سی نثری صنف ہے جس میں کسی شخصیت کی تصویر کشی کی جاتی ہے؟ تصویر کشی جو کی جاتی ہے کسی شخصیت کی، وہ خاکہ میں کی جاتی ہے۔ اردو کے پہلے باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کو مانا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی یہ خاکہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک خاکہ لکھا تھا جس کا نام تھا ایک وصیت کی تعمیل میں۔ یہ وحید الدین سلیم کی وصیت تھی کہ ان کا خاکہ وہ لکھیں، اسی بات کو انہوں نے مانتے ہوئے لکھا تھا ایک وصیت کی تعمیل میں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلے سوال پہ پڑھنے سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاکہ نگاری کے بارے میں اہم باتیں دی گئی ہیں۔ کچھ پوائنٹ جو NCERT سے آپ کو یاد رکھنے ہیں جو کہ آپ سے DDSS میں پوچھے جا سکتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اردو میں خاکہ نگاری کے ابتدائی جو نقوش ملتے ہیں وہ کہاں پہ ملتے ہیں؟ تذکروں میں ملتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کا جو خاکہ ہے مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ اردو کا اولین خاکہ ہے۔ ایک وصیت کی تعمیل میں یہ وحید الدین سلیم کا خاکہ ہے، یہ فرحت اللہ بیگ نے ہی لکھا تھا۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق نے خاکوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا چند ہم عصر، جس میں کتنے خاکے ہیں؟ 14 خاکے ہیں۔ ان میں نام دیو مالی، گدڑی کلال یہ سب اہمیت کے حامل ہیں۔ نام دیو مالی اور گدڑی کلال کس نے لکھا تھا؟ بابائے اردو کے نام سے مشہور ہیں، مولوی عبدالحق نے لکھا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے بھی ایک خاکہ لکھا غالب کا جس کا نام تھا غالب کا حلیہ۔ اسی طرح رشید احمد صدیقی نے کئی خاکے لکھے، ان کے خاکوں کے مجموعوں کا نام ہے ہم نفسان رفتہ اور گنج ہائے گرام آیا۔ اور بھی بہت سارے خاکے لکھے گئے۔ اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار کون سی ہیں؟ یہ آپ سے اگر پوچھا جائے تو بیگم انیس کی دوائی ہیں۔ اشرف صبوحی نے بھی خاکہ لکھا جو کہ اہم ہے، دلی کی چند عجیب ہستیاں اشرف صبوحی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ PDF ہم آپ کو ٹیلی گرام پہ دستیاب کرا دیں گے، اس کو آپ اچھے سے پڑھیے گا، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں سے آپ کو ضرور ملیں گے۔ شاہد احمد دہلوی کے خاکے کا نام ہے گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں اور تاک نسیاں۔ منٹو کے خاکے کا نام ہے، منٹو نے جو خاکہ لکھا اس کا نام ہے، خاکوں کے مجموعے کا نام گنج فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر ہے۔ عصمت نے اپنے بھائی کا خاکہ لکھا تھا دوزخی کے عنوان سے۔ سائے اور ہم سائے یہ خاکہ کس کا ہے؟
یوسف ناظم کا ہے، ذکر خیر بھی یوسف ناظم کا خاکہ ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ کسی واقعے یا حادثے سے فوری تحریک ملنے پہ جو رودات لکھی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورتاج کہتے ہیں۔ اردو کا جو پہلا رپورتاج ہے وہ کرشن چندر نے لکھا تھا، جو کہ چوتھی کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں جو ترقی پسند کی ہوئی تھی اس کی رودات ہے۔ اب رپورتاج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو جانکاری یہاں سے ملے گی۔ یہاں پہ جن لوگوں نے رپورتاج لکھے ان میں قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ابراہیم جلیس، مسعود مفتی، سہیل عظیم آبادی اور صفیہ اختر کافی مشہور اور مقبول ہیں۔ علی سردار جعفری نے رپورتاج کے بارے میں کیا کہا؟ رپورتاج کو صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی علی سردار جعفری نے کہا، جبکہ پروفیسر احتشام حسین نے یہ لکھا کہ ہم رپورتاج کو واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں پوائنٹ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ مولوی عبدالحق کے خاکوں کی کتاب ہے کیا؟ چند ہم عصر ہے۔ کب شائع ہوئی تھی؟ 1942 میں یہ پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ دیویندر ستیارتھی کو پدم شری کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دیکھیے ہندوستان کا جو سب سے بڑا سمان ہے وہ بھارت رتن ہے۔ بھارت رتن کے بعد جو پدم پرسکار ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ بھارت رتن کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے پدم وبھوشن ہے، پھر پدم بھوشن ہے، اس کے بعد پدم شری ہے۔ تو یہ پدم شری ملا تھا دیویندر ستیارتھی کو کب؟ 1977 میں، 1976-77 میں دیویندر ستیارتھی کو ملا تھا۔ اب دیویندر ستیارتھی کی پیدائش پٹیالہ میں ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا ان کی ستیارتھی کے طرز بیان پہ ہندوستانی لوک کتھاؤں کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ تو ستیارتھی کے طرز بیان پہ ہندوستانی لوک کتھاؤں کا اثر صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں دیا جلے ساری رات، لاچی، ہرنی، جنگلی کبوتر، لال دھرتی، نئے دیوتا، نئے دھان سے پہلے، دوراہا، پھر وہی کنج کفس، قبروں کے بیچوں بیچ، یہ ستیارتھی کے مشہور افسانے ہیں۔ اردو، ہندی، پنجابی میں لگ بھگ انہوں نے 45 کتابیں شائع کرائی ہیں۔ تو دیویندر ستیارتھی سے متعلق یہ پوائنٹ آپ کو کافی اہمیت سے یاد رکھنا ہے کیونکہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے طرز بیان پہ ہندوستانی لوک کتھاؤں کا اثر صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کون سا عصمت چغتائی کی کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ تو ایک بات، چوٹ اور کلیاں، یہ تینوں عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ 7 کھیل عصمت چغتائی کا نہیں بلکہ بیدی کا ہے۔ تو ہمارا جواب چوتھا والا آپشن ہوگا۔ کیونکہ عصمت سے متعلق سوال تھا تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جودھ پور راجستھان میں سن 1915 میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی ذہنی تربیت ترقی پسند تحریک کے ذریعے اثر ہوئی تھی۔ مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے طرز زندگی اور ان کی نفسیات پر عصمت چغتائی کی گہری نظر تھی۔ عصمت چغتائی نے ناول، افسانے اور رپورتاج بھی لکھے۔ اب کون کون سے ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں؟ تو 2 ہاتھ، چھوئی موئی، کلیاں اور چوٹیں، یہ عصمت کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی، ایک قطرہ خون، یہ سب ان کے اہم ناول ہیں۔ انہیں عورتوں کی زبان اور محاورات کے استعمال میں مہارت حاصل تھی۔ پوچھا جائے اگر آپ سے کہ کنہیں عورتوں کی زبان اور محاوروں میں مہارت حاصل تھی
तो वो हैं इस्मत चुगताई। इन्होंने अपने भाई का खाका लिखा था दोज़खी के नाम से। इन्होंने एक रिपोर्टाज भी लिखा था बम्बई से भोपाल तक। अगर पूछे बम्बई से भोपाल तक सिंफ के लिहाज से क्या है तो रिपोर्टाज है। किसका है? इस्मत चुगताई का है। हुकूमत हिंद ने कृष्ण चंद्र को पद्म भूषण का अवार्ड कब दिया था? तो पद्म भूषण का अवार्ड इनको मिला था 1969 में। याद करिए 1969 में किसी को एक और अहम शख्सियत है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। किसको मिला था? फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इसी साल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कृष्णचंद्र के अफसानों के बारे में और इनके नावलों के बारे में। इनके अफसानों के मजमूओं में अन्नदाता है, अन्न देवता ये कोई और है, ठीक है, अन्न देवता किसी और का अफसाना है, लेकिन अन्नदाता ये अफसानी मजमुआ कृष्णचंद्र का। जिंदगी के मोड़ पर नज़ारे अजंता से आगे, मैं इंतजार करूंगा, समुंदर दूर है, ये इनके मकबूल और मशहूर अफसानी मजमूए हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कृष्णचंद्र के अफसानों के मौजू क्या थे तो कश्मीर की शादाबी, फितरत का हुस्न, मजलूमों और समाज के दबे कुचले तबकात की जिंदगी के मसाइल कृष्णचंद्र के अफसानों के खास मौजूआत हैं। अगर इनके नावलों की बात करें तो शिकस्त इनका पहला नावल है। इसके अलावा एक गधे की सरगुज़श्त, जब खेत जागे, 52 पत्ते, मेरी यादों के चुनार, एक औरत हजार दीवाने, उल्टा दरख्त, ये सब कृष्णचंद्र के अहम नावल हैं। हवाई किले के नाम से इनके तंजिया मज़ामीन का मजमूआ है, ठीक है। इनका रिपोर्टाज जो है वो कौन सा है? पौधे के उन्वान से है। इंशाइया है मरहूम की याद में। इसके मुसन्निफ कौन हैं? तो पतरस बुखारी हैं। अब पतरस बुखारी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इनका असली नाम क्या है ये आप सभी लोगों को कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए, सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, ये किसका है? पतरस बुखारी का ही है। क्योंकि इंशाइया से मुताल्लिक सवाल है तो इंशाइया को ज़हन की तरंग कहते हैं, याद रखिएगा। उर्दू में इंशाइया निगारी का आगाज किससे होता है? तो सर सैयद से होता है। सर सैयद के मज़ामीन में जो अहम है वो है उम्मीद की खुशी, बहस व तकरार, गुजरा हुआ ज़माना, इज्जत, अपनी मदद आप, मुहज़्ज़ब कौमों की पैरवी, दुनिया बउम्मीद कायम है, रिया, तालीम व तरबियत, नेचर, तअस्सुब, खुशामद, ये सब सर सैयद के मज़ामीन हैं। उम्मीद की खुशी, बहस व तकरार ये इम्पोर्टेंट हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी इंशाइया लिख के गुलशन उम्मीद की बहार, सच और झूठ का रज़्मनामा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये सब मज़ामीन जो हैं इंशाइये जो हैं किसके हैं? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हैं। अब्दुल हलीम शरर, सज्जाद अंसारी, मेहदी अफादी, मीर नासिर देलवी ने भी उर्दू में इंशाइया निगारी की रवायत को मज़ीद मुस्तहकम किया। अब फूल बरसात, खिलता हुआ पत्ता, बज़्म कुदरत अब्दुल हलीम शरर के हैं इंशाइये। महासिन व मासी सज्जाद अंसारी का है। ख्वाब तिफली और आरज़ुए शबाब ये मेहदी अफादी का है। मुस्कुराना, हम और हमारी हस्ती, जिंदगी की शाम ये नासिर देलवी का इंशाइया है। और भी बहुत सारे इंशाइये हैं, आप लोग पढ़िएगा, जैसे कि
عبد الماجد دریابادی کا انشائیہ ہے سچ میں جھوٹ اور الفاظ کا جادو۔ حسن نظامی کا انشائیہ ہے دیا صلاحی، مٹی کا تیل، جھنگر کا جنازہ، الو اور مرغ کی اذان۔ فرت اللہ بیگ کا انشائیہ ہے ایک اور ایک چار، بیوی کی انا۔ رشید احمد صدیقی کے انشائیے کا نام ہے چارپائی، ارہر کا کھیت، دعویٰ پاسبان۔ پطرس کے جو انشائی ہیں اس میں تو ایک آپ سے سوال میں پوچھا ہے کہ مرحوم کی یاد میں کس کا ہے؟ پطرس کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ سویرے جو کل میری آنکھ کھلی اور عبدالعزیز فلک پیما، گنوار کی دعا، یہ سب پطرس کے ہی ہیں۔ میں شاہنامہ اسلام کس کی تصنیف ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو یہ نظم حفیظ جالندھری کی ہے۔ حفیظ جالندھری کا پورا نام عبدالحفیظ تھا۔ یہ پنجاب کے ضلع جالندھر میں سن 1900 میں پیدا ہوئے تھے۔ 1938 میں انہوں نے یورپ کا سفر کیا اور وہاں کے قیام کے دوران افرنگ کی دنیا اور اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیار ہے، یہ دو مشہور نظمیں لکھی۔ ان کے مجموعہ کلام کی بات کریں تو نغمہ زار، سوز و ساز اور تلخاب شیریں یہ حفیظ جالندھری کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کا جو شاہکار ہے جو کہ آپ سے سوال میں پوچھا ہے شاہنامہ اسلام ہے، جو کہ 4 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میرے نغمے یہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ سلام مچھلی شہری کا مجموعہ کلام ہے۔ مچھلی شہر ضلع جون پور میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ کب؟ سن 1921 عیسوی میں۔ انہوں نے گیت پہ بہت زیادہ کام کیا، انہوں نے بہت سارے گیت لکھے۔ میرے نغمے، پائل اور وسعتیں ان کے مشہور و مقبول مجموعے ہیں۔ سلام مچھلی شہری کو حکومت ہند نے ان کی ادبی و شعری خدمات کے اعتراف میں پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ ان کا دلی میں انتقال ہوا تھا اور دلی میں ہی مدفون ہیں۔ کب؟ 1973 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال کہ شاعر مزدور کسے کہتے ہیں؟ تو احسان دانش کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ احسان دانش سن 1914 عیسوی میں پیدا ہوئے اور کاندھلا اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ ان کی جو نظمیں ہیں ان میں مزدوروں سے متعلق کافی اہم باتیں کہی گئی ہیں، ان کے حقوق پہ روشنی ڈالی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ مزدوروں پہ انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی۔ غریب طبقوں کی زندگی کی عکاسی ان کی نظموں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ نوائے کارگر، چراغاں اور آتش خاموش یہ 3 ان کے شعری مجموعے ہیں۔ صبح بنارس اور بیتے ہوئے دن یہ ان کی رومانی نظمیں ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں۔ اگلے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس شاعر نے جنسی، نفسیاتی اور تہذیبی مسائل کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا؟ تو وہ ہیں میرا جی۔ پورا نام ان کا کیا تھا؟ محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ لاہور میں یہ سن 1912 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے جو اہم تصانیف ہیں ان میں کون کون سے ہیں دیکھیے، میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت اور پابند نظمیں یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 3 رنگ اس نظم میں، مشرق و مغرب کے نغمے یہ ان کی اہم تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی مشہور نظمیں ہیں وہ اجنتا کے غار، یاتری، عدم کا خلا، تنہائی، دیکھیے تنہائی فیض احمد فیض کے بھی ہے، یاد رکھیے گا، کلرک کا نغمہ محبت، دھوبی کا گھاٹ، اونچا مکان اور پاس کی دوری یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ میرا جی کی وفات ممبئی میں سن 1949 عیسوی میں ہوئی۔ محمد داؤد
یہ کس کا اصلی نام ہے؟ تو اختر شیرانی، جو کہ مشہور ہیں شاعر رومان یا رومانی شاعر کی حیثیت سے، ان کا نام ہے داؤد خاں، ٹھیک ہے۔ حافظ شیرانی جنہوں نے کتاب لکھی تھی پنجاب میں اردو، ان کے یہ بیٹے تھے۔ ٹونک میں سن 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اختر شیرانی نے لاہور کے کئی مشہور ادبی رسائل جیسے ہمایوں، خیالستان، شاہکار اور انتخاب میں فرائض انجام دیے۔ اختر شیرانی کے جو شعری مجموعے ہیں جو کہ کافی اہم ہیں، کون کون ہیں؟ پھولوں کے گیت، یہ ڈیٹیل میں پوچھا جا چکا ہے، اختر شیرانی کا شعری مجموعہ ہے۔ شعرستان، صبح بہار، نغمہ حرم، طیور آوارہ، اخترستان، لالہ طور، شہرو اور شبنمستان، یہ سب اختر شیرانی کے شعری مجموعے ہیں۔ اگلا سوال، ابھی جبل پور جل رہا ہے، یہ نظم ہے، کس کی ہے؟ شاد عارفی کی ہے۔ شاد عارفی کا وطن رامپور یو پی ہے۔ ان کا پہلا جو مجموعہ ہے وہ سماج ہے، 1946 میں شائع ہوا تھا۔ چلیے ان کے مجموعہ کلام کی بات کریں تو شوخی تحریر اور سفینہ چاہیے جدید نظم و غزل کے یہ نمائندہ مجموعے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اختر الایمان کو ان کے کس مجموعے کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا؟ گیان نہیں، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا اختر الایمان کو یادیں کے لیے۔ اب دیکھیے گیان پیٹھ ایوارڈ، جو کہ گیان لفظ آ گیا ہے، تو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے وہ ساہتیہ میں سب سے بڑا جو ایوارڈ ہے وہ گیان پیٹھ ایوارڈ ہے۔ اردو میں اب تک صرف 5 لوگوں کو ملا ہے۔ پہلے فراق گورکھپوری 1969 میں، اس کے بعد قرۃ العین حیدر کو، پھر علی سردار جعفری کو، شہریار کو، اور ابھی حال ہی میں گلزار صاحب کو بھی گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ لیکن اختر الایمان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان کے شعری مجموعہ یادیں کے لیے۔ اختر الایمان سن 1915 عیسوی میں نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے نظموں کے 6 مجموعے ہیں۔ پہلا گرداب 1943 میں شائع ہوا، تاریخ سیارہ 1946 میں شائع ہوا۔ ان کی ایک منظوم تمثیل بھی ہے سب رنگ کے نام سے، ٹھیک ہے، 1948 میں شائع ہوئی۔ آب جو 1959 میں، یادیں، یاد رکھیے گا موسٹ امپورٹنٹ ہے، یادیں اختر الایمان کا ہے، جس پہ ان کو 1962 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ بنت لمحات، نیا آہنگ، یہ 1977 میں شائع ہوا تھا۔ ان کی کلیات سر و سامہ ہے، جو کہ 1984 میں منظر عام پہ آئی۔ ان کی خود نوشت کئی بار پوچھی جا چکی ہے، اس آباد خرابے میں۔ اختر الایمان کے خود نوشت کا کیا نام ہے؟ اس آباد خرابے میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 7، ستم کو سرنگوں، ظالم کو رسوا ہم بھی دیکھیں گے، چلے جوش بغاوت، چل تماشا ہم بھی دیکھیں گے۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ علی سردار جعفری کا ہے۔ علی سردار جعفری بلرام پور ضلع گونڈہ اتر پردیش میں یہ پیدا ہوئے تھے سن 1913 عیسوی میں، اور سن 2000 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ لکھنؤ سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا نیا ادب کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ان کا انتقال ممبئی میں ہوا تھا سن 2000 عیسوی میں۔ انہوں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی اپنی نظموں میں۔ طبقاتی کشمکش ان کی نظموں کا خاص موضوع ہے۔ نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، ایشیا جاگ اٹھا، امن کا ستارہ، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور ان کے شعری مجموعے ہیں۔ نثر میں بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، جن میں ترقی پسند ادب،
लखनऊ की 5 रातें और पैगंबराने सुखन ये मशहूर हैं। अली सरदार जाफरी ने उर्दू एक नज्म लिखी थी जो कि काफी अहम है, एनसीईआरटी में शामिल है। चलिए, अमन नामा ये किसकी मसनवी है? तो अमन नामा जो मसनवी है ये जानिसार अख्तर की है। असली नाम इनका क्या था? निसार हुसैन रिजवी था। तखल्लुस अख्तर था। ग्वालियर में ये पैदा हुए थे। देखो, इनका शुमार तरक्की पसंद शायरों में होता है। सलासल, जावेदा, तारे गरीबा, खाके दिल, पिछले पहर, घर आंगन, ये इनके शेरी मजमूए हैं। मसनवी, रुबाई, नज्म, मरसिया, गजल, सब कुछ इन्होंने लिखा। इनकी मसनवी का नाम है अमन नामा। ठीक है। हिंदुस्तान हमारा के नाम से इन्होंने कौमी और वतनी शायरी से मुतालिक एक मजमुआ भी 2 जिल्दों में शाये किया था। 1974 में इन्हें सोवियत एंड नेहरू अवार्ड दिया गया। इनके कुछ अशार हैं, यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं। ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब करा देंगे। नज्म है मादरे वतन, ये किसकी है? तो सरूर जहानाबादी। असली नाम इनका पूछा जाता है दुर्गा सहाय सरूर। ये जहानाबाद जिला पीलीभीत के रहने वाले थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जामे सुरूर और खम खाने सुरूर, जामे सुरूर, खम खाने सुरूर इनके शायरी के मजमूए हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अंग्रेजी के मशहूर शायर हैं थॉमस ग्रे। उनकी नज्म है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। उसका तर्जुमा किया था नज्म तबा तबाई ने। किस नाम से किया था? तो गोरे गरीबा के नाम से किया था। ठीक है। नज्म तबा तबाई ने थॉमस ग्रे की नज्म का तर्जुमा गोरे गरीबा के नाम से किया।